السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے شب برات کے اعمال و وظائف۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ لہذا شب برات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، دونوں عیدوں کی رات ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کے اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خضوع و خشوع سے گھروں و مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں۔ میرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق، روحانیت، بندش آلام و سحر، ترقی روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین کی پڑھائی کا بطور خاص اہتمام کرے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سر بسجود ہو کر استغفر اللہ بکثرت پڑھے، دست دعا اٹھا کر آنسوؤں سے تطہیر قلب کرے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شب برات کے نوافل اور خصوصی وظائف۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 15 شعبان کی شب 12 رکعت نماز نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ مزید ارشاد گرامی ہے کہ جو شعبان کی پہلی رات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو شخص 8 رکعت نماز نفل 8 رکعت اکٹھے یا ایک سلام کے ساتھ ادا کرے، اس کا ثواب مجھ تک پہنچائے تو میں اس وقت جنت میں قدم نہ رکھوں گی کہ جب تک اس شخص کی بخشش نہ کروا لوں گی۔ نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ کے پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور پوری اتحیات پڑھے اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے۔ اس ترتیب کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بخش دے۔ حیدر کرار حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 14 رکعت نماز نفل 2 یا 4 رکعت کر کے کسی صورت کی قید نہیں پڑھے اور یہ نوافل ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، سورہ اخلاص 14 مرتبہ، سورہ ناس 14 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزوں اور 20 سال کے مقبول حجوں کا ثواب لکھتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص 100 رکعت نماز نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ شب برات کی خصوصی وظائف۔ جو شخص آج کی شب مبارک میں قرآن پاک کے دل یعنی سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس شب مبارک میں سورہ دخان پارہ 25 کی جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی 10 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات اخروی پوری فرمائے گا۔ اس شب بیری کے درس کے
7 پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور برے اثرات سے پورا سال محفوظ رہے گا۔ امن و امان اور جان و مال کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت سے لے کر عمل رسول سے لے کر قوم الکافرین تک پڑھنا نہایت ہی باعث برکت اور مستحسن ہے۔ جو کوئی 15ویں شب کو روزہ رکھے گا دوزخ کی آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ رب العزت سے دل دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارک کی فیض و برکات سے صحیح معنوں میں سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردار امت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15ویں شعبان المعظم کی رات شب برات میں عبادت کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، 1/3 حصے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور آخری تہائی میں اللہ پاک کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس رات میں عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ شب برات کا اہتمام فرمانے والے حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم شعبان معظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور اس رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے سے متعلق فرماتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان طیبات حضرت سیدنا خرب کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ اہل مکہ کے معمولات 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق نے مکہ فاقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ مسجد الحرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات جاگ کر صبح تک عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، نیز اس رات زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور ان اعمال کے ذریعے اس رات کی برکتیں سمیٹتے تھے۔ شب برات کے اعمال غروب آفتاب سے پہلے جو 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 برس کے گناہ بخش دے گا اور 40 حوران جنت ان کے لیے مقرر فرما دے گا۔ مفتاح الجنہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت 2 رکعت کر کے 6 نوافل اس طرح پڑھیں کہ پہلی 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے اور دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے اور تیسری 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یا سورہ یاسین پڑھیں اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ اس رات میں مسلمانوں کے قبرستان میں جا فاتحہ پڑھنے جائیں اور جو کچھ پڑھیں ان سب کو وہ زمین کے تمام مسلمان اور مسلمات کی ارواح کو احسان ثواب کریں۔ ان سب مردوں کے ثواب کے برابر ثواب بھیجنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس رات کو قبرستان جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں کا قبرستان جانا شرعاً منع ہے۔ اس بہانے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم و پریشانی ہو تو تم اسے پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے اور غم دور کر دے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور اپنے سب مسلمان مرد و عورت کے لیے استغفار کرو، پھر کہو تو دعائے نصف شعبان المعظم، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ نماز تمام مشکلات کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو 100 رکعت تھیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اس رات برات میں جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر بار میں 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جس میں سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ بڑی راتوں میں بڑے دنوں میں اشراق مسجد عوامین صلاۃ التسبیح وغیرہ نوافل پڑھنے والے اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ اگر ان کے ذمہ قضا نماز میں باقی ہیں تو نافل وغیرہ پڑھنے کے بجائے وہ اتنی رکعت اپنی قضا نمازوں سے پڑھ لیں
نوافل سے زیادہ اہم قضا پڑھنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔